اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے بہت ہی ہر دل عزیز ہر وقت ہمارے لیے موجود ہوتے ہیں ہمارے حماد اظہر بھائی ماشاء اللہ. وہ کہتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے ہمیں کہا تھا کہ ممی ڈیڈی بچے پی ٹی آئی چلاتے ہیں, ان کو دیکھ یہ حماد بھائی نے ان کو دیکھ کے کہا انہوں نے کہا تھا اس وجہ سے. لیکن پھر جب مشکل وقت پڑا وہ دیکھیں کیسے زبردست طریقے سے کیا. ہمارے جی ڈی کے سی ایم ہیں خالد خورشید صاحب, اور جس خاتون کو میں ایڈ کر لوں انہوں نے ماشاء اللہ ان کا جو ایک اسٹائل ہے وہ مجھے بھی پوچھتا کافی اسٹائل میں گروپ پہ, لیکن جب الیکشن والے دن جب انہوں نے اپنا مینڈیٹ واپس کیا وہ والا جو اسٹائل تھا وہ فار ایور جو ہے نا ہسٹری جب بھی اس ملک کی وہ ہوگی اس کو ضرور کیا جائے گا. تاج بن صاحب ہے اور میں عامر زبیر صاحب کو ایڈ کرتا ہوں. دس از مائی فائنل پینل. مصطفیٰ اب آپ سوال کریں. اچھا مجھے بڑا کوئکلی مجھے باقی تمام پینلسٹ کو بہت بہت سلام جوائن کیا بھی. اچھا فیصلہ میرا سوال آپ سے یہ ہے, آپ دو موقع جب خان صاحب کو آپ تبھی وہاں موجود تھے, وہ جب چل رہا تھا وزیر آباد سے ہو کر. سیکنڈلی جب آپ نے جلسے پہ کال کیا تھا خان صاحب کو تو آپ کی آواز باہر آئی تھی اور آپ نے یو گاٹ ایموشنل دیٹ ٹائم. مجھے ایگزیکٹلی میں جاننا چاہتا ہوں کہ واٹ یو فیلٹ جب گولیاں لگی تھی تو آپ کو کیا لگتا تھا کہ اب کیا زندگی چلنی ہے نہیں ہے, بیکاز اس کے بعد جس طریقے سے خان صاحب نے اسٹرگل کی ہے, آئی ریمبر کہ خان صاحب وہ جس طرح بیساکھی سے چل کر آ رہے تھے, وہ جو آگے چلنے کے لیے ٹول تھا اور اسٹیج پر آئے تھے کس تکلیف کے ساتھ. سین آل دوز مطلب وہ تمام مومنٹس آپ نے دیکھے. اس کے علاوہ آپ کو 96 سے جب سیاست اسٹارٹ کی تھی تب سے آپ نے جوائن کیا. Can you please tell about the struggle اور وہ اسپیشلی وہ ٹائم جو آپ نے گزارا وہ گولیوں کے بعد سے لے کر اور جلسے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. شیخ وقاص اکرم صاحب, آپ کو آمنہ زرتاج گل وزیر, آپ کو خالد خورشید صاحب اور حماد اظہر صاحب, آپ کو بھی یہاں پہ خوش آمدید. اچھا یہ جو سوال آپ نے پوچھے اس میں ایک اوکیزن اور ڈالے اور وہ ہے 2013 کی 2013 کی الیکشن کیمپین, جس میں ایک دن میں لاہور میں متعدد جلسے کرنے تھے اور ایک جلسے میں خان صاحب اسٹیج سے گر گئے تھے. تو الجزیرہ فلم کر رہا تھا میں, تو ہم اب بیچ میں ہم جلسے ایک ایک سکپ کر رہے تھے کیونکہ خان صاحب نے بولا تھا کہ تم نے پہلے پہنچنا ہے جلسے پہ, تو تم ایک ایک سکپ کرو گے تو اگلے پہ جاؤ گے, میں اگلے پہ پہنچ جاؤں گا. تو خان صاحب جب گرے تو ہم سیدھا شوکت خانم ہاسپٹل گئے. اب یہ سنیے گا غور سے, ہوا کیا کہ میں اتنا جب میں اندر گیا تو مجھے پارٹی کے کچھ لوگ تھے وہاں باہر, وہ روک رہے تھے کہ اندر نہیں جا سکتے. پھر ڈاکٹر فیصل سلطان نے مجھے دیکھا تو انہوں نے پکڑا, تو انہوں نے کہا فیصل کو اندر آنے تھے. تو میں اندر گیا, سیدھا خان صاحب کے پاس گیا تو خان صاحب نے پتہ ہے کیا بات بولی. خان صاحب نے بولی فیصل تم اسلام آباد جاؤ, کیونکہ لاہور میں تھے. انہوں نے کہا اسلام آباد میں جاؤ, پرسوں جلسہ ہے. میں نے کہا جلسہ کیسے ہوگا؟ یہ وہ 9 مئی کا 11 مئی کو الیکشن تھا, 9 مئی کو ہمارا آخری جلسہ تھا اس الیکشن کیمپین کا, 7 مئی کو خان صاحب گرے تھے. تو میں حیران ہو گیا, وہ گرے ہوئے ہیں, میں تو سمجھا مجھے وہ کہیں گے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں. تو جب انہوں نے کہا کہ تو اسلام آباد پہنچے جلسہ ہے, تو میں نے کہا خان صاحب کیسے؟ کہتے میں کر لوں گا نا, میں ویڈیو کال پہ کر لوں گا. تو میں یقین کریں اس قدر میں نے کہا یہ لیڈر اس قدر موٹیویٹ کرتے ہیں ہمیشہ خود. اور پھر ایسا ہی سملر واقعہ تب ہوا جب انہیں گولیاں, آپ نے پوچھا میں اس پہ بعد میں آؤں گا. کنٹینر پہ کیا ہوا, جب میں شوکت خانم ہاسپٹل پہنچا, وزیر آباد ادھر گئے تھے PHQ, تو اس کے بعد میں گیا شوکت خانم. تو خان صاحب جب آ رہے تھے آپریشن تھیٹر سے آ گئے تھے تو اندر تھے, تو میں اندر گیا تو انہوں نے مجھے بتایا, پوچھا کہ وہ تمہارا, کیونکہ مجھے چوٹ اتنی لگی تھی, میرا خون بہت نکلا تھا. تو وہ اس وقت مجھے دیکھتے تھے, تو انہوں نے پہلی بات بولی کہ مجھے تمہاری فکر تھی, تمہارا خون بہت نکلا ہوا تھا. میں پھر سوچ میں پڑ گیا کہ ان کو اپنی تو فکر ہی نہیں ہے. یہ مطلب یہ ایسا لیڈر ہے جو کہ مطلب یہ بڑا ایموشنل بھی تھا. اب تیسرا جو واقعہ ہے وہ 27 نومبر کا ہے, وہ جب وہ جلسہ تھا. وہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب ہم چھوٹے تھے نا
تو ہم عمران خان کو دیکھتے تھے بولنگ کرتے ہوئے وہ اپنے بولنگ مارک سے بھاگنا شروع کرتے تھے اور ایک انداز تھا ان کا رن اپ بہت ہی زبردست تھا اور وہ رن اپ کرتے ہوئے بولنگ ایکشن ان کا کمال کا جمپ کر کے بال کرتے تھے. تو میں جتنے جلسے میں نے کیے ہیں 28 سالوں میں, تو جب بھی میں مائک پہ ان کو بلاتا ہوں تو میرے ذہن میں ان کا وہ بولنگ ایکشن چل رہا ہوتا ہے کہ اب وہ اپنی سیٹ سے اٹھے اور پوڈیم کی طرف واک کرتے ہوئے آ رہے ہیں. عمران خان بہت تیز چلتے ہیں, جتنی جیسی ہم رننگ کرتے ہیں نارمل اتنا وہ چلتے ہیں, واک کرتے ہیں. ان کے ساتھ چل کے یہ بتا سکتے ہیں ان کے ساتھی بھی آپ کو, کوئی کدھر گر رہا ہوتا ہے کوئی کدھر گر رہا ہوتا ہے کیونکہ ان کی سپیڈ بہت ہے. تو جب میں ان کو پکچر کرتا ہوں کہ اب وہ آ رہے ہیں پوڈیم کی طرف چل کے, تو 27 نومبر کو یہ 26 نومبر جب وہ جلسہ تھا, تو جب میں نے اناؤنسمنٹ شروع کی تو میرے ذہن میں وہی بچپن کا وہ سارا چل رہا تھا, وہ جلسے, وہ بولنگ ایکشن, وہ رن اپ ان کا. تو لیکن میں نے دیکھا کہ اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وہیں بیٹھے بیٹھے اسپیچ کریں گے, اور جو حالات تھے وہ سب کے سامنے تھے. اور اس سے پہلے کا منظر تھا اے وطن پیارے وطن, میں نے وہاں پلے کیا تو جب وہ سٹیج پر آ رہے تھے وہ عمران خان جس کو ہم نے دیکھا ہمیشہ کہ کس طرح سے وہ بولنگ کرتے تھے, کس طرح سے وہ جس طرح سے آ رہے تھے زخمی حالت میں, وہ ہمارے لیے آئے, ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے ملک کے مستقبل کے لیے آئے. تو میں وہ سارا فلیش بیک بھی چل رہا تھا سارا. تو وہ مومنٹ ایسا تھا جس کو میں شاید الفاظ میں ابھی بیان بھی نہ کر سکوں, لیکن جب میں اناؤنسمنٹ کر رہا تھا تو مجھے میرے ذہن میں یہی مطلب ایک بیان نہیں کر سکوں گا, سوری, میں پیچھے جاتا ہوں, پھر کسی اور وقت اس کو میں بیان کروں گا. کنٹینر پہ جب گولیاں لگی وزیر آباد تو ہم نیچے ہو گئے کنٹینر پہ, تو جب گولیاں چل رہی تھی اور ہم نیچے لیٹ گئے, خان صاحب مجھے دیکھ رہے تھے, میرا خون, میں پھر بتا رہا ہوں, میں نے وائٹ کپڑے پہنے ہوئے تھے اور میرا خون, مجھے چوٹ اتنی نہیں لگی لیکن میرا خون بہت زیادہ نکلا, یہاں شرپنل لگ گیا تھا اور اس کا بھی ہے. تو وہ جب میں نیچے ہم پڑے ہوئے تھے تو خان صاحب دیکھ رہے تھے, اور اب جب خان صاحب وہاں سے ان کو پہلے لے جایا گیا, وہ لے کے جا رہے تھے نیچے کنٹینر پہ, تو کنٹینر کے اندر سیڑھیوں سے, تو میں پھر پیچھے گیا, تو میں جا کے صوفے پہ بیٹھا, خان صاحب ادھر ہی لیٹے ہوئے تھے. احمد نیازی نے مجھے کہا کہ آپ تو جائیں نا, آپ, کیونکہ میرا خون بہت رہا تھا اور ایمبولینس کھڑی تھی. لیکن یقین کرے میں اس قدر خوش تھا کہ اللہ نے عمران خان کو نئی زندگی دی ہے. بہت مشکل تھا بچنا, یہ اللہ نے بال بچایا. اور اس وقت میں نے پہلے اپنے جبڑے چیک کیے, چہرہ چیک کیا, کیونکہ خون تھا, مجھے تو نہیں پتا تھا چوٹ کدھر لگی. تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. یقین کریں میں آپ کو بتا نہیں سکتا, میری زندگی کا سب سے خوشی کا دن تھا, کیونکہ اللہ نے بچایا ہے. ہمیں تو یہ چیز دیکھنی ہے, کچھ بھی ہو سکتا تھا, اللہ تعالیٰ نے بڑا کر کیا, بچایا اللہ تعالیٰ نے. میں شیخ صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. شیخ صاحب السلام علیکم, تھینک یو فار جوائننگ. شیخ صاحب سوری اٹس ٹو لیٹ, ہم بس جلدی سے ذرا اس کو کرنا چاہتے ہیں. یہ بتائیں 24 کی تیاری کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں تھوڑا سا. بھائی ذرا تھوڑا سا اونچا بولیے گا, I can't hear you. اوکے نا, اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے جی, اب آ رہی ہے. اوکے, میں نے کہا 24 نومبر کے حوالے سے بھی بتائیے. آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ عمران خان کو ضمانت ملی ہے, لیکن اس وقت عمران خان کی تفتیش ہو رہی ہے. تفتیشی افسران جو ہے وہ جیل کے اندر موجود ہیں, وہ عمران خان کی تفتیش کر رہے ہیں. 4 سے 5 نئے مقدمات ہیں. ایک FIR جو ہے دوبارہ دائر کر دی گئی ہے. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا تاثر دینا چاہتے ہیں, دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں. سو واٹس دا پلان؟ اور جیو کہنا ہے کہ خان صاحب کی ابھی انہوں نے ایک اور مقدمے میں گرفتاری ڈال دی ہے تھوڑی دیر پہلے. ویسے تو خان صاحب کی جو ATC لاہور میں 4 سے 8 مقدمات میں پوسٹ اریسٹ جو ہے وہ موجود تھا, اور 29 اس کی تاریخ لگی ہوئی تھی. اینی کیس جب تک 29 کا فیصلہ نہ ہو جاتا خان صاحب کی رہائی نہیں ہو سکتی تھی. اور اوپر سے ابھی انہوں نے کچھ دیر پہلے خان صاحب کی گرفتاری ڈالی ہے ایک اور کیس میں, اس کو توڑ پھوڑ کے حوالے سے ہوئی وہ ہے اس میں. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسا ان کا موڈ ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں یہ
مذاکرات جو ہے وہ اس کو یہ انکریج کر رہے ہیں. اور آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جیل میں جہاں علی امین صاحب اور بیرسٹر گوہر دوبارہ گئے تھے, ادھر سے بھی وہ اسی عزم کے ساتھ واپس آئے ہیں کہ 24 جو ہے وہ کسی حوالے سے نہ معطل ہوگی